فرماتے ہیں جب نصیحت سے فارغ ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد پھر مجھے کبھی نہ دیکھو۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے معاذ جب تم اب یمن سے آؤ تو میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اب پورا ہو رہا ہے، چلیے۔ اب معاذ نے جب یہ سنا کہ اب میری ملاقات آخری ملاقات ہے تو معاذ بے خود ہو کر رونے لگے۔ اب میری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی چلتے چلتے رک گئے، پیچھے مدینہ منورہ تھا، آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور معاذ سے کہنے لگے ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیدا۔ روتے کیوں ہو؟ دنیا میں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ بھی جائے گا، میں بھی جاؤں گا، لیکن دوسری دنیا میں جس کو آخرت کہتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن خدا کی جنت میں سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو متقی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، فقیر ہو، دھوبی ہو، سید ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، مغل ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی برادری کے ہوں، کہاں کے بھی ہوں، شرط ہے میری قربت کے لیے کہ متقی بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ یہ حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی قربت دولت سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی قربت گول ٹوپی اور لمبے کرتے سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی کی قربت اگر کسی کو ملے گی آخرت کے اندر تو متقی کو ملے گی۔ متقی کا مرتبہ کتنا بلند ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت جس کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، وہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ اس درجے کا آدمی ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے جو ہم نے بنائی ہے، جس کی ہر نعمت لازوال ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے
کہ جو نعمت جس کے پاس بھی ہے ایک دن آئے گا کہ مر جائے گا، ہر نعمت ختم. یہ جنت جس کو ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی. جو جنت کی نعمت ہے وہ نعمت ختم نہ ہونے والی نعمت ہے، مگر کس کے لیے ہم نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کو ہم نے متقیوں کے لیے بنایا ہے. تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے. سینکڑوں جگہ قرآن کے اندر متقی اور تقوی کا ذکر اللہ کرتا ہے. کسی انسان کو اگر اللہ اور اس کے نبی کی قربت چاہیے تو نبی اس حدیث میں فرماتا ہے میری قربت تو متقی کو ملے گی. کیا مطلب ہے؟ میرا ٹھکانہ جنت ہے. اگر کسی کے دل میں یہ ولولہ ہے، جذبہ ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو 1400 سال پہلے تھے، چلے گئے. اگر محبت میں میری قربت، رسول فرماتا ہے کسی کو درکار ہے اور اس کے دل میں جذبہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہیں آخرت میں، تو آپ کو نسخہ بتایا ہے کہ مجھ سے قریب چاہے کوئی بھی ہو، اگر متقی ہے تو وہ کل موت کے بعد دوسری دنیا میں میری قربت سے میسر ہوگی، شرط تقویٰ ہے. مگر تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو آدمی متقی کیسے بنے گا؟ اس کو سمجھو. جس کسی کو رسول اللہ کی قربت مطلوب ہے تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے جو لفظ تقوی کا استعمال کیا ہے اس کے مطلب کو سمجھے اور وہی کام کرے تاکہ دنیا میں متقی بن جائے. تقوی کہتے ہیں عربی زبان میں ان تجعل بینک و بین ما تخافه تقاتا تقیک منه. جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے، شیر ہے سامنے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، آگ ہے، تجھے ڈر لگتا ہے. تقوی کا مطلب ہے تو اپنے اور اس شیر کے درمیان میں، سانپ کے درمیان میں، اپنے اور آگ کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ تجھے شیر یا سانپ ڈس نہ سکے، نقصان نہ پہنچا سکے. یہ ہے تقوی. اپنے اور اس چیز کے درمیان میں جس سے ڈر لگتا ہے، اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار بنا لے کہ شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے، سانپ تجھے نقصان نہ پہنچا سکے. یہ مطلب ہے تقوی کا. اب قرآن میں کہیں آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو اپناؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا غضب اللہ، اپنے اور اللہ کے غصے کے درمیان
ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار بنا لے کہ تجھے اللہ کے غضب سے اللہ کی امان مل جائے. کہیں آتا ہے اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو. کیا مطلب ہے؟ تقوی اپناؤ. اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار بنا لے کہ جہنم کی آگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ مطلب ہے تقوی کا. متقی اس کو کہا جائے گا جس کا ہر قدم جو آنکھ اٹھے تقوی کو، کیا اپنے اور اپنے اللہ کے غصے کے درمیان اپنے عمل کو صالح کر آنکھ حلال کی طرف اٹھا. اگر حرام کی طرف اٹھاتا ہے متقی نہیں ہے. زبان کھول رہا ہے، کیا بول رہا ہے دیکھ، اپنے اللہ سے ڈر. کان کدھر لگا رہا ہے غور کر، اللہ سے ڈر. ہاتھ کسے لگا رہا ہے دھیان کر، اللہ سے ڈر. تب وہ تقوی ہوگا. تقوی لمبا کرتا اور گول ٹوپی پہننے سے نہیں ہوتا. جو کر رات اور دن میں تیرا جو قدم آگے بڑھتا ہے، جو کام کرتا ہے، رات ہو یا دن ہو، کوئی دیکھنے والا ہے یا دیکھنے والا نہیں ہے، ہر وقت اپنے اللہ کو سامنے رکھ. اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے. آدمی کہیں بھی ہو، دن میں ہو رات میں ہو، قرآن کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے ڈر سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آدمی جو کام کرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. میرے بھائی یہ مطلب ہے جس کے دل میں یہ تقویٰ ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے ایمان اور عمل صالح کو تیار کرتا رہتا ہے، وہ شخص متقی ہے. اس لیے کہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتا. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عمل کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مومن کا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں جو کچھ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، زبان اٹھا رہے ہیں، آنکھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں، قدم ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے بڑھے گا نہیں حتی یسأل عن خمس، ہر آدمی سے جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے آگے قدم نہیں بڑھ سکتا، چاہے کہیں کے ہوں، ہری ہر پور کے ہوں، لندن کے رہنے والے ہوں، امریکہ کے ہوں، نیو یارک کے ہوں، چاہے مدینہ منورہ کے ہوں، مکہ معظمہ کے ہوں، آج یا 1000 سال پہلے قیامت تک فرماتے ہیں ہر آدمی کو 5 چیزوں کا جواب دینا ہے۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ اللہ کا نبی بتاتا ہے، فرماتے ہیں عن حیاتی فیما افنا، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ ارے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی 10 دن کی یا 10 سال کی یا 50 کی یا 80 کی یا 1000 سال کی، یہ بتاؤ ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا؟ زندگی تمہاری نہیں تھی، ہم نے دی تھی، ہماری تھی۔ ہم نے نبی کو بھیج کر یہ بتایا تھا ہمارا راستہ کون سا ہے خدا کی رحمت کا، اور کون سا راستہ ہمارے دشمنوں کا راستہ ہے۔ ہمیں بتاؤ ہمارے راستے پر چلے تھے رحمت کے راستے پر یا عذاب کے راستے پر چلے تھے، جنت کے راستے پر چلے تھے یا جہنم کے راستے پر چلے تھے؟ جواب دینا پڑے گا۔ چلو دے دیا جواب، اب بتاؤ دوسرا عن شبابہ فیما ابلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اگر یہ کن انگلی گردن پر دبا دیتا کوئی تو جان نکل جاتی۔ ہم نے تجھے جوانی دی، لگتا تھا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائے، یہ بتا ہماری دی ہوئی جوانی کا کمائی۔ جوان سن لیں، کل یہ جواب دینا ہوگا اللہ کو، کوئی نکل نہیں سکتا۔ 2 پھر جواب اور سوال ہوگا، یہ تو 2 سوال زندگی کے بارے میں تھے، 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، بتا ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا، فقیر تھا تو، اور وہ فقیر جو صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے کھڑے ہو کر، دونوں خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور فقیر کو فقیر بنا دیا۔ آج ہمیں بتا جو مال ہے بدبختی کر رہا ہے۔ بھئی میں تکلیف چھوڑ دوں گا اگر یہ کریں گے، دیکھو وہاں ہے وہ آدمی پکڑو ہے، بتا کون ہے، مال کہاں سے آیا، ہمیں یہ بتا، حلال کمایا تھا حرام کمایا تھا، چوری کی تھی ڈاکہ ڈالا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ آج ہمیں بتا کہاں سے مال کمایا؟ ہو گیا، اب یہ بتا جو کمایا تھا اسے خرچ کرنا،
یہ اللہ کا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک سے سوال ہوگا۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ جس زندگی کا سوال ہوگا دنیا کے اندر اس زندگی کو سنبھالے، خراب نہ ہونے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو، مال کو حلال طریقے پر کمائے، حلال طریقے پر خرچ کرے، اس کو متقی کہا جائے گا، تاکہ کل اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جس کو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو فرما رہے ہیں، تم لوگ اس بات پر رہے ہو، میں نے کہا کہ میں دنیا سے جاؤں گا، ان قریب چلا جاؤں گا، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ اگر تم کو میرا وصل چاہیے، میری قربت چاہیے، ایسی قربت کہ دنیا کی ہر قربت ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، مگر وہ قربت آخرت کی جس کو کبھی بدلنا نہیں ہے، وہ مبارک قربت چاہیے۔ تو اپنی دنیا کی زندگی میں متقی بن کر رہو۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو جس سے اللہ ناراض ہے اس سے بچو، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اپنی زندگی کے اندر اتارو۔ میرے بھائی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس تقوی کی بہت تاکید ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی امت کو تقوی کی تاکید کی۔ مومن کو سمجھنا چاہیے، موت سے پہلے اپنے لیے اس راستے کو اپنانا چاہیے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بغیر اس کے مومن کے کسی عمل کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کچھ بھی ہو، اگر تقوی کے ساتھ ہے ہر عبادت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اس عبادت کے اندر قبولیت خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا اوصیک بتقوی اللہ۔ ابو ذر، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ أَزْيَدُ لِعَمْرِكَ كُلِّهِ، اس لیے کہ تقوی سے تیرے ہر عمل کے اندر زینت اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بس تقوی میں لگا رہوں گا، کماؤں گا کہاں سے، کاروبار کہاں سے کروں گا۔ مطلب تقوی کا کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں، کرو، جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔
کماؤ، خوب کماؤ، کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بڑے بڑے دولت مند تھے، سب غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا چندہ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر اور 1000 سونے کے سکے لا کے رسول اللہ کے سامنے ڈال دیے، سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے، خدا جانے کتنے لاکھ کے ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے پھر نصیحت کی، عثمان پھر گئے اور 1 تھیلی 1000 کی لا کے پھر ڈال دی۔ آپ نے پھر اپیل کی، گئے عثمان، پھر 1000 کی لا کے ڈال دی۔ جو 3,000 سونے کے سکے چندے میں لے رہا ہے، اس کے گھر کتنی دولت ہوگی؟ اللہ کے نبی اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر جانتے ہیں۔ آج عثمان نے اللہ کی رضا کا ایسا کام کیا کہ سارے گناہ معاف جو چاہے کریں۔ دولت کمانے سے نہیں منع کیا اسلام نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راضی تھے مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے نبی کے بعد جب ان کا تجارت کا سامان آیا تو آج تو ٹرکوں میں آتا ہے سامان، وہاں ٹرک کہا تھے اس زمانے میں، اس زمانے کے ٹرک تو اونٹ تھے، اونٹوں کے اندر اتنا سامان اور اتنے اونٹ آئے کہ مدینہ منورہ کا بازار گلی کوچے بھر گیا، شور مچ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا سامان تجارت آیا ہے، اتنا آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے کہلوایا کہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، تم نے اپنے دل کو اتنا دنیا سے لگا دیا۔ کہلوایا کہ ام المومنین، میری ماں، یہ تو میرا کاروبار ہے، میرا دل اس سے لگا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمایا ابھی بتاتا ہوں، لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، بڑے بڑے کاروباری لوگ، کوئی کہتے ہمیں 100 من دے دو، کوئی کہتا ہمیں 50 من دے دو۔ عبد الرحمن آئے کو کہتے کہ میں نے دے دیا، سب سامان بک گیا۔ لوگوں نے کہا رے عبد الرحمن، پونجی پتی تو ہم ہیں، خریدنے والے ہم ہیں، تمہارا سامان کس نے خرید لیا؟ عبد الرحمن نے کہا میرا سامان اس نے خرید لیا جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ سارا سامان صدقہ کر دیا اور کہا ام المومنین، میرا تو یہ معاملہ ہے، کاروبار سے میرا دل لگا ہوا نہیں ہے، تو میرا کاروبار ہے، کام ہے، میں کرتا ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہی نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ کمانے کی منائی نہیں ہے، چاہے جتنا کماؤ، لیکن تقوی کے ساتھ کماؤ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، حلال کما رہا ہوں، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے وہ ہے۔ ہر وہ حرام کام جس پر اللہ کا غضب آتا ہے، ہر سے بچے۔ یہی مطلب ہے کہ جس چیز سے ڈرتا ہے
اپنے اور اس کے درمیان میں دیوار بنا لے۔ شیر سے بچنے کے لیے تو پتھر کی دیوار ہو سکتی، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی دیوار کام نہیں کرے گی۔ ایک دیوار ہے بس، وہ کون سی دیوار؟ ایمان اور عمل صالح کی دیوار۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ، ہر جگہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی چیز اس کو اپنے ارادے سے روکنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ گن ہے، یہ وہ ہنر ہے جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے ان اولى الناس بي المتقون۔ مجھ سے قربت جس کسی کو درکار ہے، میرے فراق سے معاذ تم رو رہے ہو، دنیا کا وصال تو ہمیشہ فراق سے بدلتے ہی ہے۔ ایسا وصال، ایسا ملنا جو کبھی بدلے گا نہیں، وہ تو جنت کا ملنا ہے۔ وہ ملنا انسان کو تقوی سے ملتا ہے، جو کرے گا موت کے بعد اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا موت کے بعد کی زندگی اللہ کے نبی سے قربت کی زندگی نہیں ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کمانے پر تقوی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر تقوی کرو گے تو رات اور دن تقوی ہی کرتے رہو گے، پیسہ نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائی، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تیرا خیال غلط ہے۔ تو نے اگر اپنے اللہ کی قربت حاصل کر لی، تو رات اور دن یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کی ناراضگی سے دور کرنے والا ہو، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی کو اپنائے گا ہر وقت یہ سمجھے گا کہ بھئی میں اپنے اللہ کی جہنم سے دور رہنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں اور اچھے عمل کی دیوار بنا لوں۔ جو یہ سمجھتا ہے ہر وقت رات اور دن کہ میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کروں اور اپنے عمل کو اچھا کروں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہر مصیبت جو دنیا میں تقوی کو رات اور دن اپنائے گا، اللہ وعدہ کرتا ہے ہر پریشانی سے اس تقوی کی وجہ سے اللہ اسے دور کرتا رہے گا۔ جہاں دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم راستہ دیں گے اس کو جو اللہ سے متقی کرتا ہے۔ ایک اور دوسرے وَيَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے ایسے کھولیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کہاں سے مل گیا؟ کس کو؟ جو اللہ کا متقی ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ایمان اور نیک عمل کی دیوار کھڑا کرتا ہے۔ یہ تقوی کا اثر کیوں؟ بندہ اللہ کا ہر وقت اللہ کی رضا ڈھونڈتا اور اللہ اسے میدان میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہوگا
جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اللہ ہر جگہ اس کے ہاتھ کو پکڑے گا۔ یہ ہے وہ سبق جو قرآن نے دیا، یہ وہ سبق ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے قیامت تک ہر مسلمان کو یہ سبق دیا ہے۔ پڑھنا چاہیے، زندگی میں اتارنا چاہیے، اس سبق کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں فرماتے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو ہر وقت تقوی کو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ متقی ہے۔ اور ہم جیسے آدمیوں کو اگر نماز کے اندر سے 10 پیسے ثواب مل جاتا ہے، ہماری نمازی کیا ہے؟ لیکن اگر متقی آدمی نماز پڑھ رہا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ ہر عمل صالح کا اجر متقی کو غیر متقی کے مقابلے میں بہت بڑا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یہ متقی کی جان ہے، یہ نہ سمجھنا چاہیے بھائی تقویٰ کریں گے تو کمائیں گے کیا، بھائی بس تقوی کرتے رہیں گے۔ سب کچھ کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ کے غضب سے بچی جاؤ، جس سے اللہ کی قربت میسر ہو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی قربت کو حاصل کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آدمی سوچتا ہے بھئی یہ کام میں کیسے کروں، حج کیسے کروں، میرے بس کا نہیں، تہجد کیسے پڑھوں، میرے بس کا تو نہیں ہے رات میں اٹھنا، مجھے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی کو اپنائے گا اس کے ہر خیر کے کام میں اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ کیوں؟ تو اللہ کی قربت تلاش کرتا ہے اور اللہ تجھے عذاب چھوڑ دے نہیں، تیرے ہر عمل صالح اور بھلے کام کے اندر اللہ رات اور دن تیری مدد کرے گا۔ میرے بھائی یہ تقویٰ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی کی قربت حاصل کرنی ہے موت کے بعد ایسی قربت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جنت کی قربت، اللہ کا نبی معاذ بن جبل کو کہہ کر اپنی ساری امت کو سبق دیتا ہے۔ قربت کو حاصل کرنا ہے تو تقوی کو حاصل کرنا۔ اگر متقی بن جاؤ گے، ہر گناہ سے بچو گے، عمل صالح کو اپناؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے ثواب اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کی روح جان تقوی کو بنا لو۔ اللہ حلال دولت جسے کہتے ہیں چھپر پھاڑ سے دے گا، من حیث لا یحتسب، بے وہم و گمان، بے شان و گمان اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا، رزق دے گا، دولت دے گا۔ شرط یہ ہے ہر وقت اللہ کی رضا سامنے رہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔
میرے